بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا واصل بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے سنن ابی داود کی 3202۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کا جنازہ پڑھایا تو میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا: اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم۔ اے اللہ، فلاں بن فلاں تیرے ذمے میں ہے اور تیری ہمسائیگی اور امان میں آ گیا ہے، سو تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور تعریف والا ہے، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، بلا شبہ تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ روایت ہے صحیح مسلم میں 2871۔ تو صحابی براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت قال نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت عذاب قبر میں نازل ہوئی۔ فیقال له من ربک، قبر میں اس سے کہا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، تو مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے، ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فذلک قولہ عز وجل، یہ ہے اللہ ذوالجلال کے فرمان، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو شخص دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اس طرح رکھتا ہے تو اللہ اسے قبر میں بھی ثابت قدم رکھیں گے۔ جس طرح دنیا کی زندگانی میں اللہ تعالیٰ نے اسے ثابت قدمی عطا کی، آخرت میں بھی اسے ایسے ہی ثابت قدمی عطا کی جائے۔ جس طرح قبر کا فتنہ ہے، وہاں قبر کا عذاب بھی ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ جہنم کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2868۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر تم مردوں کو دفن نہ کرتے ہوئے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسی بات امت کو سمجھا دی۔ اگر دفنایا نہ جاتا اور یہ ڈر نہ ہو کہ کل کو تم دفناؤ گے نہیں، اس خوف سے تو میں دعا کر دیتا کہ اللہ ذوالجلال عذاب قبر سنا دے۔ اور اللہ ذوالجلال نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔
اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح مسلم کی 2940، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى لیتا ورفع لیتا، پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی اسے سنے گا وہ گردن کی ایک جانب کو جھکائے گا اور دوسری جانب کو اونچا کرے گا، گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ قال وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، سب سے پہلا شخص جو اسے سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا۔ قال فَيَسْعَقُ وَيَسْعَقُ النَّاسُ، وہ پچھاڑا جائے گا اور گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی گر کر مر جائیں گے۔ ثم يرسل الله مطرا، پھر اللہ ذو الجلال اس کے بعد بارش نازل فرمائیں گے، كأنه الطل او الظل، گویا کہ ایک پھوار کی مانند ہوگی یا سائے کی طرح ہوگی۔ فتنبت منه اجساد الناس، اس سے انسانوں کے جسم اگ پڑیں گے، جس سے انسانوں کے جسم دوبارہ جیسا کہ اگ آئیں گے۔ اور اللہ ذو الجلال کا یہ فیصلہ کیسا ہوگا؟ ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، پھر سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی زندہ ہو جائیں گے۔ جس سے درخت اگتا نظر آتا ہے اس طرح انسان بھی قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے۔ جس طرح فتنہ قبر اور عذاب قبر پر ایمان لانا چاہیے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں جو قیامت قائم ہونے سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان نشانیوں کی دو قسمیں ہیں۔ علامات الصغریٰ، وہ علامات جو نصوص شرعیت سے ثابت ہیں، جن کا ظہور اور تسلسل ان 10 نشانیوں 10 علامات تک جاری رہے گا جو قیامت کے انتہائی قریب ظاہر ہوں گی۔ علامات کبریٰ، ان سے مراد وہ نشانیاں ہیں، وہ 10 علامات جو قیامت کے انتہائی قریب ظاہر ہوں گی اور ان کے ظہور اور مکمل ہونے کے بعد قیامت قائم ہو جائے۔